بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مئی 9 کے انسیڈنٹ کے بعد جو حال پی ٹی آئی کا ہوا، اس کے بعد عمومی طور کے اوپر یہ ایک بات کی جاتی تھی کہ جی بہت شدید مشکلات ہیں اب پی ٹی آئی کے لیے، آئندہ الیکشنز میں وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کرے گی. لیکن یہ اگر آپ کسی سے بات کریں، میں بھی اس بارے میں کئی دفعہ بات کر چکا کہ پی ٹی آئی کو اب کسی معجزے کا انتظار ہے کہ کوئی معجزہ ہو اور پھر تاکہ ان کی ایک بحالی ہو سکے اور پھر وہ جا کے اس قسم کا الیکشن لڑیں کہ جہاں پہ ان کو جو ان کا ووٹ بینک ہے اس کے لحاظ سے وہ ووٹ حاصل کر سکیں. تو اب یہ جو کل ایک خبر جو کل کے ویلاگ میں نے آپ سے بات کی، خبر شیئر کی گئی اور وہ شہباز رانا کی خبر تھی کہ جی پی ایم ایل این کنسیڈر کر رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جائے. تو یہ وہ ایک فیصلہ ہے جو کہ اگر پی ایم ایل این نے لے لیا، جو کہ آج کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ یہ فیصلہ نون لیگ کی حد تک ہو چکا. کوئی کسی قسم کا کوئی ان کا بھی لیڈر اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا. اسحاق ڈار صاحب کی اگر اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ پریس کرتے ہیں پی ایم ایل این اور پی ٹی ایم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو اس سے جو ہے یہ میری ذاتی رائے میں بہت یہ فیوریبل ڈیسیژن ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. اور پی ٹی آئی جس قسم کا ان کو دباؤ کا شکار ہے، جس قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے، اس دباؤ کے خلاف ان کو بات کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مطلب ہے کہ ایک ریزن مل جائے گا. بہت بڑا ان کے پاس ایک سارے الیکشن پروسیس کو، ہر چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ان کو ریزن مل جائے گا، ایک وجہ مل جائے گی. اور نہ صرف یہ ہوگا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی مشکلات بالکل پیدا ہو جائیں گی. مطلب ہے مشکلات سے اس لحاظ سے کہ جی ان کا بھی بڑا کرٹیسزم ان کے اوپر زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ الاؤ کیا. پھر اسی لحاظ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو نظر آئے گا کہ جی ہو یا نہ ہو کہ جی وہ بھی کمپرومائز ہے بہت سیریسلی. اور پھر یہ ہے کہ جی اس کے اوپر آدھو ابھی ڈیسیژن ابھی پی ڈی ایم کے لیول کے اوپر اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہی پی ڈی ایم کے اسپوکس مین کر رہے ہیں، جے یو اے والے کر رہے ہیں. لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے ابھی تک چونکہ اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں آیا، بلکہ کچھ سٹل قسم کی کنفرمیشن، اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ جی پی ایم ایل این کی طرف سے ان کا نام کل، حالانکہ شہباز رانا نے تو کہا کہ یہ پروپوزل ڈسکس ہو رہا ہے، یہ آپشن ایک ڈسکس ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر، لیکن اب تو فیصلے کی باتیں آ رہی ہیں کہ جی پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ ہے. تو کس طرح سے آپ اس قسم کا ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ جس ڈیسیژن کی وجہ سے یعنی کہ پورے کا پورا جو الیکشن کا پروسیس ہے، پورے کا پورا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، جو تھیم ہے آئین کی کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کی نیوٹرلٹی. اس لحاظ سے یہ جو ہے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کے پی ڈی ایم اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کا بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے 2022 میں جب نو کانفیڈنس کیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ، ان کی حکومت ختم کی جبکہ وہ انتہائی ان پاپولر تھے، اور اس حکومت کے ختم کرنے کے بعد سب کچھ انہوں نے جتنا بھی جو بھار تھا سارا اپنے ذمہ لے لیا، اور پھر اکانومی کے جو حالات تھے اس کو سدھارنے کے لیے انتہائی مشکل فیصلے کرنے پڑے. اور پھر ود ایوری پاسنگ ڈے پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی نیچے جاتی گئی، اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ایک دن کے ساتھ اوپر جاتی گئی. اور پھر یہ ایک مطلب ہے کہ مئی 9 سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ الیکشن جب ہوں گے تو پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا. اور یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی لے سکتی ہے، پی ٹی آئی الیکشن سویپ کر جائے گی. اور پنجاب میں بھی، پنجاب ہو خاص طور کے اوپر پنجاب کے جی یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. اور اسی لیے یہ تھا کہ حالانکہ کچھ ان کے لیے مشکلات تھیں، لیکن اوور آل یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ جی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اچھا، وہ چونکہ ایک بہت بڑی، جیسے میں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کی اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی غلطی تھی 2022 کی جو نو کانفیڈنس انہوں نے موشن موو کیا. اچھا، اب جب ٹیبل ٹرنز ہوئے، سب چیزیں تبدیل ہو گئیں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آن پارٹ آف پی ٹی آئی جو بہت بڑی غلطی ان کے پارٹ کے اوپر آ گئی، بلکہ
یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح پی ٹی آئی کا حال ہو سکتا ہے. وہ مئی 9 کا دن تھا. مئی 9 میں پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جو کچھ ظاہر ہے ہونا تھا قانونی طور کے اوپر بھی کیسز بننے تھے, بیکاز جس طرح انہوں نے فوج کے اوپر اٹیک کیا, تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ انہوں نے ایک ایسا ریزن دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پھر پی ڈی ایم کو بھی, اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو بھی, میڈیا کو بھی, سب کو, کہ اب کوئی ان کے لیے مطلب ہے کہ کوئی رعایت اس طرح سے ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا حال وہ ہوا جو آپ یہ سمجھیں کہ جی اپریل 2022 والا حال, اس کے بعد جس طرح پی ایم ایل این کے ساتھ جو حال ہوا. سو یہ مئی 9 کا ایک معجزہ سمجھ لیں اس کو کہ یہ پی ایم ایل این کے حق میں ہو گیا اور پی ٹی آئی کے خلاف چلا گیا سارا کچھ کہ جی. اور وہ مطلب ہے کوئی اس طرح کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, پلاننگ کے ساتھ اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ جی کوئی پی ایم ایل این یا اسٹیبلشمنٹ پلاننگ کے ساتھ یہ کر کے. پہلے تو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو آپ کیسے قابو کریں گے, آپ عمران خان کو کیسے قابو کریں گے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا کہ جی مئی 9 کے بعد حالات سارے تبدیل ہو گئے, اور جب حالات تبدیل ہو گئے اور اب تو ظاہر عمران خان کا نام آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نہیں لے سکتے, ان کی تقریر نہیں نشر کر سکتے, ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں چل سکتی, اور جو مشکلات کے جی ان کے بہت سے رہنما, بہت بڑی تعداد میں رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے, اور جو ابھی رہنما ہیں ان میں سے زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں, کچھ جو ایسے ہیں جو کہ ابھی جیلوں میں ہیں. سو اس لحاظ سے بہت مشکل حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اور ایسے میں اگر یہ جو پی ایم ایل این نے کی یہ جو خبر آئی پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی بات کریں, تو مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی, جیسے کل بھی میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی کیئر ٹیکر کی, اور پی ایم ایل این کی کسی عام شخص کی نہیں, ایک ایسے شخص کی جس کا پی ایم ایل این کے ساتھ تعلق بہت زیادہ گہرا ہے. نہ صرف پی ایم ایل این کے ساتھ بلکہ جو آپ یہ کہیں کہ شریف فیملی کا ایک حصہ ہے, ان سے بہت قریبی ان کے ساتھ تعلق ہے, رشتہ داری ہے. میاں نواز شریف صاحب سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے, انٹرپریٹیشن یہ کی جائے کہ اگر اسحاق ڈار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی وہ حکومت ہے اور پی ایم ایل این کی وہ حکومت ہے. تو یہ جب چیز ہوگی تو آپ دیکھیں کہ اس کو ابھی سے جب یہ اسحاق ڈار صاحب کے, اب اسحاق ڈار صاحب میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے, ہم اس ڈسکشن کے اوپر نہیں جاتے, لیکن ہم چونکہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن بہت اسٹرانگ ہے, اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کل سے جب یہ جو خبر چلی اس کے بعد سے جو انڈیپینڈنٹ کمنٹیٹرز ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. زیادہ تر یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا عجیب قسم کا فیصلہ ہے. اگر اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ تو بہت ہی ایسا فیصلہ ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بڑا سیریسلی ڈیمیج کرے گا پی ایم ایل این کو, پورے الیکشن پروسیس کو, جو بھی الیکشن سارا پروسیس ہوگا آگے کا, اس سارے کے سارے پروسیس کو یہ انتہائی ڈاؤٹ فل بنا دے گا, اور اس لحاظ سے ڈاؤٹ فل بنا دے گا کہ اس سے کوئی شخص مطمئن نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ خبریں تو کل یہ بھی میں نے سن رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہی بنانا ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کے جو اسپوکس مین تھے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ جی ابھی ہمارے سامنے تو نام ہی نہیں آیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسحاق ڈار صاحب اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنتے ہیں تو زرداری صاحب کیسے اس کو انڈورس کر سکتے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب تو اپنا خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کی پارٹی جیتے گی, وہ بلاول زرداری بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف یہی والی بات کہ اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بناتے ہیں اور اس میں پھر مطلب یہ ہے کہ جی ایک میسج ہوگا, اور جو کہ میسج میں آپ کو بتاؤں جس کی لوگ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالیں گے, جس کی بیس کے اوپر لوگ الیکشن کمیشن کے اوپر مطلب ہے کہ اعتراضات اٹھائیں گے کہ یہ تو سارے کا سارا بندوبست ہی اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ جی اب آگے نیکسٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنائی جائے. اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب کا ماسٹر اسٹروک اور بڑی زبردست ان کی بات, اور اب وہ مطلب ہے کہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے سمدھی بھی ہیں, جو ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں, جو پی ایم ایل این کے بہت سینٹرل
لیڈر ہیں. اگر شریف فیملی کے باہر نواز شریف صاحب، یہ شہباز شریف صاحب، مریم کے علاوہ اگر جب شریف فیملی سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی موسٹ پاورفل اگر کوئی پی ایم ایل این کا لیڈر ہے تو سب کو پتا ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کہ جی اس طرح کا جو ڈیسیژن ہے کہ جی یہ بہت ماسٹر اسٹروک، تو ماسٹر اسٹروک یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں یہ 2022 کی غلطی ریپیٹ ہوگی، یہ میں آپ کو بھی لکھ کے دے دیتا ہوں. یہ میرا جو انالیسز ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اور پھر الیکشن کا کیا حال ہوتا ہے، الیکشن کس لحاظ سے، کیا پی ایم ایل این جیتتی ہے پنجاب میں یا نہیں جیتتی ہے، اوور آل کیا وہ ایک میجورٹی پارٹی یا لارجسٹ پارٹی بن کے ایمرج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہو جائے یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹ ہے کیئر ٹیکر کی، وہ پی ایم ایل این کو حکومت اگر بنا بھی لیں تو ان کی حکومت وہ چلنے نہیں دے گی. نہ صرف میں آپ کو بتاؤں لوکل میں عام پولیٹیکل پارٹیز کی، فرض کریں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے دوسرے بھی کوئی بہت سے پولیٹیکل پارٹیز بات کرنا شروع کر دیں، لیکن پی ٹی آئی خاص طور کے اوپر، یہ پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی چیز ایسی ملے گی کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو دیکھیں وہ لوگ موجود ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہر انڈیپینڈنٹ شخص جو ہے آپ دیکھیے گا کہ اس چیز کو کرٹیسائز کرے گا کہ نہیں یہ کوئی اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی، یعنی آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مقصد یہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کے پاس اور پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کا یہ سارے کا سارا کیمپین چلے گی اور پورے کے پورے الیکشن سسٹم کو یہ سارے کو جو ڈاؤٹ فل بنا دیا جائے گا، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک ہتھیار یہ ہو جائے گا. اور پھر تحریک انصاف عمران خان کی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی شاید ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح سے کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں، کچھ کیسز میں بہت جان بھی ہے، بہت سے کیسز قابل اعتراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے کیسز بھی ہیں جن میں بہت جان ہے. تو عمران خان صاحب کی تو ڈسکوالیفیکیشن یعنی ان کا مائنس ہونا تو مجھے نظر آتا ہے. لیکن تحریک انصاف کے لیے اس وجہ سے جو اگر اس قسم کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو الیکشن لڑنے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے ایز آف ٹوڈے. آج کے جو حالات ہیں آج، بیکاز ابھی جتنا بھی جو حالات ہیں ہر چیز کنیکٹڈ ہے مئی 9 کے ساتھ، اور مئی 9 ایک کالا دھبا ہے، ایک بلیک ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری میں. سو اس کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں تو وہاں پہ پھر وہی والے لوگ مطلب یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ یار یہ تو پولیٹیکل پارٹی کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے، کیا کسی سیاسی پارٹی اس طرح سے کر سکتی ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ؟ کیا ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں؟ سو اس میں جو انوالو ہے تو ان کو تو پکڑا جانا چاہیے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ یعنی بہت سی باتیں لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہونے جا رہی ہے جو اب آئی ڈونٹ نو یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، آج کی بھی خبریں چل رہی تھی کہ جی یہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا. تو اس سے وہی والی بات جو میں شروع میں کر رہا تھا کہ 3 باتیں کہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا، پی ایم ایل این کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ان کی کریڈیبلٹی کے لیے، ان کی نیوٹرلٹی کے لیے کے خلاف بہت زیادہ کویشچن اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.